رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری حکمران تھے۔ آخری زندگی انہوں نے بڑی ہی کربناک مصائب اور ابتلا کے اندر بسر کی۔ انگریزوں نے جب ان کو غدر کے بعد حکومت سے معزول کیا، ان کو قید کر کے رنگون بھیج دیا، ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو وہ ایک بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ تو جب وہ جلاوطنی کے اندر قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے بڑی مشہور غزلیں بھی کہی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اشعار آج بھی ان کی تربت کے اوپر موجود ہیں۔ میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اس کی فصل بہار ہوں۔ میری فاتحہ کے لیے کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ ان کے داروغہ ماہی مرتب ظہیر دہلوی نے اپنی آپ بیتی لکھی، تو اس میں ان کے شاہی ہاتھی جو سواری کے لیے تھا اس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہا کہ یہ ایک ایسا ہاتھی تھا کہ ہندوستان کے اندر اس جیسا اور کوئی ہاتھی موجود نہیں تھا۔ قد کاٹ کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا تھا کہ جب یہ بیٹھتا تو عام طور پر کھڑے ہاتھیوں کے برابر ہوتا، اور کئی بادشاہوں کو اس نے سواری دی۔ آخری دور کے اندر جو بادشاہ ظفر جو ہے اس کے اوپر سوار ہوتے تھے، تو فرمایا کہ یہ بڑا مست ہاتھی ہوتا تھا، لیکن شاہی سواری جب اس کو بتلایا جاتا تھا، ایک دن پہلے چوبدار آتا تو اس کو بتلاتا کہ کل تیری مزدوری ہے، بادشاہ نے سواری کرنی ہے، تو اس وقت سے یہ تیار ہوشیار باش ہو جاتا، اور جیسے ہی بادشاہ ہوادار کارخانے سے سواری کے لیے نکلتے، یہ چنگاڑ کر 3 دفعہ سلام کرتا اور پھر بیٹھ جاتا، اور جب تک بادشاہ سوار نہ ہو جائیں اور دوسرے مصائب اس وقت تک بیٹھا رہتا۔ جیسے ہی سوار ہوتے اٹھ کر چل پڑتا اور شاہی سواری کروا کر واپس جب آ کر واپس اتار دیتا تو اپنی اسی مست حالت کے اندر آ جاتا۔ ایک خدمتی کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کرتا تھا، ساری زندگی ایک ہی اس کا خدمتی رہا ہے۔ جب فیل خانہ شاہی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو اس کا جو فیل بان تھا اس نے جا کر اس کو کھانے کی چیز پیش کی، تو مولا بخش نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے جا کر یہ انگریز سانڈرس کو بتایا کہ ہاتھی کوئی چیز کھا نہیں رہا، تو وہ غصہ ہوا، اس نے کہا کہ ہم خود آتے ہیں کھلاتے ہیں اس کو۔ جب وہ آیا اس کے سامنے کچھ چوری اور کچھ شیرنی پیش کی، ہاتھی نے اس زور سے اس کو مارا کہ اگر وہ سامنے سانڈرس ہوتا تو وہ جان سے چلا جاتا۔ اس نے فوراً کہا کہ اس کو نیلام کر دیا جائے۔ نیلامی کے لیے جب بولی لگی تو کوئی آدمی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخرکار ایک پنساری نے بولی کے اندر اس کی قیمت لگائی اور 250 روپے کے اندر اس کو خریدا گیا۔ تو اس وقت فیل بان نے کہا کہ آج جو ہے نا قسمت پھوٹ گئی اور ہلدی کی گرہ بیچنے والوں کے دروازے کے اوپر تجھے جانا پڑا۔ بس ان الفاظ کا کہنا تھا فیل بان کا کہ ہاتھی وہیں گرا اور جان سے چلا گیا۔ اس قدر خودداری کا مظاہرہ کیا کہ بادشاہ کی سواری کے علاوہ کسی اور سوار کو اس نے قبول نہیں کیا، کہ اپنا جو مالک تھا وہ حاکم تھا، وقت کا بادشاہ تھا، تو اسی کے سامنے میں جچتا تھا۔ تو ایک طرف اس کی خودداری کو دیکھا جائے اور اس مثال کو سامنے رکھا جائے کہ اس کا جو آقا تھا بہادر شاہ ظفر، جس کو وہ شاہی سواری دے رہا تھا، تو وہ اس کا حقیقی مالک تو نہیں تھا، ہاتھی کو پیدا کرنے والی کوئی اور ذات تھی۔ لیکن آج انسان کس قدر نڈر ہو گیا ہے، کس قدر اس نے اپنے خالق کو بھول لیا ہے، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ساری زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ میرا ایک بنانے والا مالک، خالق، کائنات کا نظام چلانے والا رب ہے، اور میں نے اس کے سامنے ایک دن حاضر ہو کر جواب دہی دینی ہے۔ وہ خوددار ہاتھی بادشاہی کی سواری سے معزول ہونے کے بعد ایک لمحہ کے لیے زندہ نہ رہ سکا، اور انسان ساری زندگی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ کس قدر اس کی کم قسمتی اور
نادانی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو راضی نہیں کرتا اور اس کی نافرمانی کے اوپر وہ راضی رہتا ہے۔